آپ کا حکم ملتے ہی میں فوراً حاضر ہو گیا۔ میرے بھائی نے مجھے خط بھیجا ہے جس میں مجھ سے میرے والد کی تمام جائیداد کا محصول مانگا ہے جو میرے عزیز والد نے مجھے عطا کیا تھا۔ آپ نے پہلے بھی اسے عطا کیا ہے میرے حضور۔ میں نے تمہیں مشورے کے لیے بلایا ہے۔ اسے کوئی جواب نہ دیں۔ اگر ایک بار آپ نے اس کی بات مانی تو وہ بار بار تقاضا کرے گا، اور اس طرح آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے میرے حضور۔ یقیناً یہ کام کرنے والا وہ آستین کا سانپ فضل بن ربی ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی کروں گا۔ طاہر اور ہرسما کہاں ہے؟ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میرے حضور۔ ملنے کی اجازت ہے انہیں، اندر آنے دو۔ آپ پر سلام ہو میرے حضور۔ تم پر بھی سلام ہو اے خراسان کے بہادروں۔ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میرے آقا۔ جس کے تم جیسے مددگار ہوں وہ خوش قسمت ہے۔ آؤ بیٹھو۔ طاہر، تم سرحدوں کے بہادر محافظ ہو اور امید ہو، اور تم ہرسما، بے وفاؤں کے علاوہ ہماری حکومت میں کوئی بھی تمہاری خدمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں تمہارا لشکر ایسے تیار رہے جیسے کل ہی جنگ ہونے والی ہے۔ اپنا لشکر لے کر رے اور ہمدان جاؤ، جنگ کے لیے تیار اور حکم کا انتظار کرو۔ ہمیں تمہاری وفاداری پر بھروسہ ہے۔ لشکر کو بغاوت سے روکنے اور فتح کی ضمانت کے لیے فوج کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ میری آپ سے بس یہی درخواست ہے۔ دگنی کر دی جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کا الگ پرچم ہے، لیکن مشورہ ضرور کرنا ہر چھوٹے سے کام سے پہلے۔ ویسے مشورہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بہت مبارک ہے، جس کی وجہ سے شیعوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے اور جھوٹے دعوے دار ذلیل ہو جائیں گے۔ فرزند رسول، یہ آخر کیسے ہوگا؟ شاید کہنے کو تو وہ بچہ ہو، لیکن وہ ایسا بچہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ اسے حضرت عیسیٰ جیسے انبیاء کے اوصاف و کمالات عطا کرے گا۔ ان پر درود و سلام ہو۔ ولی خدا جسمانی لحاظ سے تو عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان میں خدائی صفات و کمالات پائے جاتے ہیں۔ زمین و آسماں کی خلقت سے پہلے وہ نور تھے، اور عرش پر خدا کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھے۔ خیال رہے کہ ہمارے کمالات کا انکار نہ کرنا۔ اولیاء کرام جسمانی اور مادی لحاظ سے بھی جلدی کمالات تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ان پر ہدایت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ ولادت سے ہی خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ خدا تم لوگوں کو انبیاء و اوصیاء کے ساتھ محشور فرمائے۔ آپ پر اور آپ کے اجداد پر درود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے دو اسے۔ ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت ہے یہ۔ بالکل اپنے بابا پر گیا ہے۔ دنیا کی زینت ہے امیر المومنین۔ اس کی ماں بھی ابن ربی۔ خدا ہمیشہ آپ کو خوش رکھے میرے حضور۔ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور خود دیکھوں کہ ہمارے لوگ اسے اپنے باپ محمد امین کا جانشین پکار رہے ہیں۔ الہی، موسیٰ، حق کی بات کرنے والا موسیٰ، اپنے والد کا ولی عہد، تمہارا ستارہ روشن ہے موسیٰ۔ میرے آقا، تم لوگ جاؤ۔
क्या हुआ मेरे हुजूर? मामून ने बाबा की वसीयत के मुताबिक उनकी दी हुई चीजों को लौटाने से मना कर दिया है। खलीफा तो आप हैं मेरे हुजूर, फैसला आप करेंगे कि वसूल करना है या नहीं करना। सब कुछ आपके इख्तियार में है। कुछ लोग हैं जो उसे मेरे खिलाफ उकसा रहे हैं। ये काम उस मजूसी फजल इब्न सहल और उसके भाई हसन के अलावा किसका हो सकता है? खुदा की कसम वो मिल जाए तो मैं उन्हें उसी वक्त कत्ल कर दूं। जीतता वही है जो पहले वार करता है। दुरुस्त कहा तुमने। हुकूमत को तुम्हारी तदबीरों की जरूरत है। तुम्हारी किस्मत का परिंदा बुलंद परवाज है इब्ने रबी। अम्मा बात, तुम्हारा खत मिला। पता चला कि तुमने नेमतों का इनकार किया और खुद को ऐसी आग में धकेला है जिसे इससे पहले तुमने कभी न देखा होगा। तुम्हारी नाफरमानी और बगावत नाकाबिले माफी है। चुनाचे मैं अमीरुल मोमिनीन, तुम यानी अब्दुल्ला मामून को वली अहदी से माजूल करता हूं और यही मेरा फैसला है जो तुम्हें कबूल करना होगा। उम्मीद है कि अक्लमंदी से काम लोगे और मेरे हुक्म के ताबे रहोगे, जिसका तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें मेरी तरफ से सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अमीन। जैसा सोचा था इससे पहले ही उसने शुरू कर दिया। राय में हमारे सिपा सालार उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो इबरतनाक होगा। मैं पहले भी आपसे ये कहना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि शायद आप मेरी बात पर यकीन ना करें और इसे हमारी बेचैनी समझें, या फिर ये कहें कि ये औरत पहली बार माँ बनने वाली है, इसीलिए इस तरह के ख्यालात में गुम हो गई है। ये क्या कह रही हैं? आप इतनी मुद्दत से इस घर में हैं और यहाँ पर सबको जानती हैं। क्या कभी यहाँ ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने दूसरे को कोई गैर मुनासिब बात कही हो? बहरहाल आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, ताकि हम सब मिलकर इसका पहले से ही हल निकाल लेते। कम से कम दिल की बात किसी से कहने से इंसान को सुकून मिल जाता है। और खुदा का शुक्र है कि इस घर में शियों का मुद्दतों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो मुबारक बच्चा तो अब आने वाला है, जिसके मुबारक वजूद से चराग़े हिदायत रोशन होगा। शिया जितना इस बच्चे के आने से खुश होंगे, अपने बच्चों की विलादत से कभी इतने खुश नहीं हुए होंगे। वो गुमराहों और जाहिलों के तानों से निजात पाएंगे। इस बच्चे की विलादत से उनकी सारी उम्मीदें पर आएंगी। इंशाअल्लाह सबको मुश्किलात से बहुत जल्द निजात मिलेगी। सभी का खातून हमल को कई माह गुजर गए हैं, लेकिन आसार हमल ज़ाहिर नहीं हुए हैं। शायद आप मेरी इस बात पर यकीन ना करें, मैं ऐसी चीज़ें महसूस करती हूँ जिससे मुझे हैरानी होती है। इनमें से एक यही आसार हमल है और दूसरा ये कि नहीं मालूम कैसे बताऊँ। बताओ सभी का खातून, मैं तुम्हारी बात का ज़रूर यकीन करूँगी। खुदा आपको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे रहम में ये बच्चा कभी मुझसे गुफ्तगू करने लगता है या फिर कभी कुरान की तिलावत करता है और मुझे इबादत की नसीहत करता है। बस यही बातें हैं जो मुझे हर पल सोचने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से मेरी भाभी आजकल ज़्यादा इबादत कर रही हैं। यानी आपको इस बात का पूरा यकीन है फातिमा मासूमा? तुम्हारी बात क्यों ना मानूं मैं सभी का खातून। पैगंबरों और वलियों की माएँ उमूमन ऐसी ही होती हैं। क्या आपने हमारी पाक माँ खदीजा की दास्तान नहीं सुनी कि जब उनके शिकम में उनकी बेटी सैयदा कायनात जनाब फातिमा का नूरे मुबारक था? बताइए मुझे सभी का खातून। नहीं, मैंने नहीं सुना ये। रिवायत है कि जनाब फातिमा ज़हरा अपनी माँ के शिकम में उनसे गुफ्तगू किया करती थी, लेकिन जनाब खदीजा ने ये बात पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताई थी। एक दिन यूं हुआ कि पैगंबर घर आए तो देखा जनाब खदीजा किसी से बात कर रही हैं। पैगंबर ने पूछा, किससे बातें कर रही हैं? तो जनाब खदीजा ने कहा, अपने शिकम में मौजूद बच्चे से।
وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ تو پیغمبر خدا نے کہا خدیجہ تمہیں بشارت ہو کہ وہ ایک لڑکی ہے جس سے اس دنیا میں مبارک اولاد آئے گی۔ سبھی کا خاتون، آپ کا بچہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بشارت کی ایک کڑی ہے۔ ہم سب آپ کا بہت خیال رکھیں گے تاکہ آپ بھی انشاءاللہ اپنے بچے کا اچھا خیال رکھ سکیں۔ ہم نے تمہیں یہ خبر دینے کے لیے بلایا ہے کہ عبداللہ مامون نے ہمارے حکم کی مخالفت کی ہے، لہٰذا میں نے یعنی امیر المومنین محمد امین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبداللہ مامون اور معتمن کو ولی عہدی سے معزول کر دوں۔ اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد بنانے کا سوچا ہے اور اسے حق گو کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ انشاءاللہ خدا مجھے لمبی عمر دے تاکہ میں اسے اس عہدے پر دیکھ سکوں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بھی مامون کا ساتھ دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ہم نے علی ابن عیسیٰ مہان کو خراسان کا سردار منتخب کیا ہے، یہ لشکر تیار کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ سپاہیوں سپہ سالاروں کو انعام بھی دے گا۔ یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ ابن مہان سے کہہ دو زیادہ سختی نہ کرے، وہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے۔ حالانکہ اس کی ماں خاندانی نہیں لیکن خلیفہ کو اس سے محبت تھی، بہت مہربان تھے وہ اس پر۔ مراجل ایک ایسی کنیز تھی جس کی جان لے کر خدا نے مامون پر احسان کیا تاکہ وہ ذلت سے بچ جائے۔ اس کے دنیا میں آتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی۔ مامون کو اس چاندی کی زنجیر سے باندھ دو اور اس کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے، اور اسے اسیر کرتے وقت سختی نہ کرنا کیونکہ وہ ایک خلیفہ کا بیٹا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کنیز زادہ ہاشمی زادہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اسے اس کی اوقات یاد دلانا ہوگی۔ جیسا میری ماں نے کہا ویسا ہی کرنا۔ بالکل ویسا ہی ہوگا۔ سپاہیوں اور کمانداروں کی 1 سال کی تنخواہ دے دی جائے اور ان کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا جائے۔ آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی میرے آقا۔ فضل ابن ربی، میری کشتیاں کہاں ہیں؟ جلد ہی تیار ہو جائیں گی میرے حضور۔ زرافہ اور نایاب پرندے کہاں گئے ستارہ شناس جن سے امیر المومنین نے تاکید کی تھی کہ ان کا محل ہر خاص و عام کی زبان پر ہونا چاہیے، اور اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو کسی نے نہ دیکھی ہوں۔ کیوں ایسا نہیں ہے میرے بھائی؟ ابو عیسیٰ، میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں امیر المومنین ہوں، تم نہیں۔ معافی چاہتا ہوں میرے بھائی، آخر کس کی اتنی مجال جو میرے آقا اور بادشاہ کا مذاق اڑائے؟ کیا بات ہے تمہاری؟ ہارون بھی تمہاری زبان سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اے بہادر سپاہیوں، میری بات غور سے سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ یہاں موجود ہر سپاہی خلیفہ امین کا سپاہی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر! اے میرے سپاہیوں، مامون نے خلیفہ کے حکم کی مخالفت کی ہے اور وہ اس طرح خلافت کو بنی ہاشم سے چھین کر خراسان کے اجمیوں کو تم پر مسلط کر کے اجمیوں کی حکومت کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ مامون نے الرضا بن آل محمد کا نعرہ بلند کر کے اجمیوں کو جمع کر لیا ہے اور وہ انہیں حاکم بنانا چاہتا ہے، جبکہ ہم پیغمبر کے حقیقی وارث ہیں۔ مامون نے خیانت کی ہے اور ہر خیانت کرنے والے کی سزا موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خراسانیوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، وہ مجوسیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے ہوتے ہوئے مامون کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علی بن عیسیٰ بن مہان آپ کے سپہ سالار ہیں جو کہ پہلے بھی خراسانیوں کا سر کچل چکے ہیں، اور اس بار بھی یہ خراسانیوں کو سبق سکھائیں گے تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی بغاوت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر!
اللہ اکبر! سپاہیوں کے لیے کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں نے کہا تھا کہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ یہ ہر قسم کی فکر سے آزاد رہ کے لڑ سکے. کسی بھی سپاہی کو کوئی شکایت نہ ہو. ابن ربی، میں چاہتا ہوں کہ جنگ کی ہر خبر سے مجھے آگاہ رکھا جائے اور فتح کے بعد مامون کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کوتاہی نہ برتی جائے تاکہ ہم جنگ جیت کر عظیم الشان جشن کا انعقاد کر سکیں. اسے ایسی سزا دوں گا کہ ہاشمی اور غیر ہاشمی سب کے لیے عبرت ہو. اس نے مجوسیت کو زندہ رکھا ہے. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے. اس سے ہمارے خاندان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اب میرا اور اس کا کوئی رشتہ ہے. یہ ایک ایسی آگ ہے جو اس نے خود لگائی ہے. اسے نہیں پتا کہ یہ آگ اسے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور اسی آگ میں وہ جل کر راکھ ہو جائے گا. کیا سمجھے ابن مہان؟ میں ان کی زندگی جہنم بنا دوں گا میرے آقا. کامیابی کے بعد تمہیں انعام سے نوازا جائے گا اور وہ ایسا انعام ہوگا مہان کہ دنیا دیکھے گی. آپ کی عنایت ہوگی مجھ پر. صرف یہی نہیں، تمہارے لیے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تم پر خاص قسم کی عنایت کی جائے گی ابن مہان، اور ہمارے ہر طرح کے معاملات میں تمہارے دیے گئے مشوروں کو ہی اہمیت دیں گے. مرحبا خلیفہ امین پر. تم پر بھی ابن ربی. 10 رجب یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولادت ایام سے قریب ایک مبارک واقعے نے امام رضا علیہ السلام اور تمام چاہنے والوں کو باغ باغ کر دیا. اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو منتخب کر لیا ہے. یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس وقت کو یاد کرو جب عمران علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دیا ہے. اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمہاری ولادت نبی خدا عیسیٰ و موسیٰ کی طرح ہے. تمہاری ماں پاکیزہ ہے. تم دنیا میں پاک و پاکیزہ آئے. جنگ ہاتھوں کو باندھ دیتی اور زمین پر پٹک دیتی انسان. اس کے شعلے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. شاید سب قتل کر دیے جائیں. میرے حضور، خراسان وہ سرزمین نہیں جو آسانی سے فتح ہو جائے. یہ ایسا لباس نہیں جو آسانی سے پھاڑ دیا جائے. خراسان کے لوگ طاقتور ہیں، ہرگز شک نہ کریں آپ. وہ آپ کے سپر ہے. آپ کے دشمنوں کے لیے وہ تیز تلوار کی طرح کام کریں گے میرے حضور. یہ سرزمین کسرا کی اور آل کسرا کی زمین ہے. آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور آزما بھی چکے ہیں. اور ویسے بھی میرے حضور، آپ کی ان سے رشتہ داری ہے. ڈر کس بات کا آپ کو؟ اسی وجہ سے خراسانیوں کو فرزندان آزاد کا لقب دیا گیا ہے. انہیں ہر صورت جوش دلانا ہے. انہیں یاد دلاؤں گا کہ عیسیٰ ابن مہان کے بیٹوں نے ان کے مال کو لوٹا اور ان کے جوانوں کو قتل بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ ناموس کی بے حرمتی کی. اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والا میں. اور یہ بھی بتاؤ کہ حجاج انہیں حقیر سمجھتا تھا اور کسی کو عجم کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا. اور معاویہ موالیان عراق کو قتل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب لوگوں کے حقوق کی رعایت کرتے تھے. ان کی نظر میں سب برابر تھے اور سب کی عزت کرتے تھے. اب علویوں کو حکومت میں ضرور شامل کرنا ہوگا ابن سہل. آپ پر قربان جاؤں جناب. آپ کی پہلی بات کا اثر تو ہوگا لیکن دوسری بات کا اثر بہت برا ہوگا. ذرا سوچیں اس بارے میں. اس طرح سے عرب اور بنی عباس آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں کہ خراسان کے سارے لوگ اہل بیت کے محب نہیں ہیں. اس بات کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ابن سہل، ٹھیک ہے، لیکن علی کی فضیلت بیان کرنا عیب نہیں ہے.
जान लो कि यही मेरा अकीदा है और मैं ऐसा ही करूंगा। सलाम हो अमीर ताहिर बिन हुसैन पर। तुम पर भी सलाम हो। मशवरा करने वाले कभी नुकसान नहीं उठाते। जासूसों की तरफ से खबर मिली है कि अमीन का लश्कर हमारी तरफ बढ़ रहा है और उनकी तादाद 40,000 से ज्यादा है। हमें उनके लश्कर का डट के सामना करना होगा। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, होशियार रहना होगा। मैं नहीं चाहता हमारा कोई भी साथी गफलत दिखाए, वरना हम सबको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अमीर आपने सही कहा, आप जंग की सारी तदबीरों से आगाह हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। वो सब लोग पैसे की लालच में हमसे जंग करने आ रहे हैं और वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं ताकि वो हमारी मालो दौलत पे कब्जा करें। लेकिन याद रखना, हम उन्हें शिकस्त देंगे। हमें अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए उनसे जंग करनी होगी और हम इस जंग के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा अमीर। मैं तुम्हें पहले ही खुशखबरी की बशारत देता हूँ। जैसा कि हमें हमारे जासूसों ने खबर दी है कि अली इब्ने ईसा इब्ने महान ने अपनी नादानी और गुरूर की वजह से हमें बहुत कमजोर समझा है। गोया वो हमारे सिपाहियों की तलवारों का मुकाबला ताजियानों से करने आया है। उनके पास चाहे कितनी ही फौज क्यों ना हो, हम उन सबको खत्म कर देंगे। जंग में सब्र जरूरी है। सब्र करना बड़ी अजमत है। ऐ लोगो, तुम्हारे सामने खुदा का शुक्र अदा करता हूं। अम्मा बाद, मेरे भाई मोहम्मद अमीन ने मेरी और मोतमिन की बैत उठा ली है और अपने बेटे मूसा के लिए बैत ली है, जो कि अभी बिल्कुल ना समझ है। वो अभी ये भी नहीं जानता कि बैत क्या है। यह है उम्मत की हालत। खुदा की कसम, हरगिज इन बच्चों को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि उम्मत की सरनविश्त को अपना और अपने गुलामों का खिलौना बनाए। वो उम्मत जिसके लिए खून की नदियां बहाई गईं और उनकी बका के लिए ना जाने कितने सर कलम कर दिए गए, अब ये अहद शिकन लोग इसे नाबूद करना चाहते हैं। ऐ लोगों, खुदा की कसम, मैंने इरादा किया है कि तुम्हारे साथ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक अमल करूंगा। अलैहिस्सलाम। वसी रसूल खुदा, उनके इल्म का दरवाजा और उनके दामाद, खुदा ने कुरान में इन्हीं अजमतों से याद फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ लोगो, तुम पर खुदा की रहमत हो। मैं भी तुम्हारी तरह हूं। मैं भी अपने चचा के बेटे अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की तरह अरब व अजम से हूं। अलैहिस्सलाम। ऐ खुरासान के लोगों, तुम पर खुदा की रहमत हो। मैं भी तुम्ही में से एक हूं और हमारी रगों में भी तुम्हारा खून है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अलैहिस्सलाम। उन्होंने मजीद फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम पर हक रखता हूं और तुम मुझ पर हक रखते हो। तुम्हारा हक मुझ पर यह है कि मैं तुम्हें नसीहत करूं और तुम्हारी आसाइश का ख्याल रखूं, तुम्हें तालीम दूं कि तुम जाहिल ना रह जाओ और तुम्हें सिखाऊं कि तुम अक्लमंद रहो। लेकिन मेरा हक तुम पर यह है कि तुम लोग मुझसे वफादार रहो। जब चाहो नसीहत करो, जब तुम्हें बुलाऊं तो लब्बैक कहो, जब भी तुम्हें हुक्म दूं तो इताअत करो और हमेशा मेरे फरमान को याद रखना।
اگر ہمارے ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا برتاؤ کریں گے تو خدا کی قسم آپ کا ساتھ دیں گے، چاہے آپ جہاں بھی ہوں اور ہمیں کہیں بھی ساتھ لے جائیں، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اعتماد کیجیے، ہم وفادار لوگ ہیں۔ میں نے اس بات پر بہت غور کیا ہے کہ کیوں آپ ابن ابی طالب کے بیٹے کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ وہ متواضع تھے اور خود کو ہمیشہ دوسروں کی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی رنگ و نسل کو اہمیت نہیں دی اور ہمیشہ عدل قائم کیا۔ اب آپ سب جا سکتے ہیں، خدا کی امان میں رہیں۔ میرے آقا، کیا ہوا یحییٰ ابن علی؟ جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ طاہر ابن حسین کا لشکر جنگ کے لیے پہنچ چکا ہے۔ جنگ کے لیے ان کا جذبہ ہمارے جذبے سے کافی بڑا ہے۔ کیا جناب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کسی تدبیر کی ضرورت ہے؟ ہمارا لشکر کسی سے کم نہیں ہے یحییٰ ابن علی۔ خراسانیوں کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں، ہمارا نام ہی کافی ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مرتبہ میں کس نیت سے مقابلہ کروں گا، اور اس دفعہ ان سے جس طرح سے مقابلہ ہوگا بس تم دیکھتے جاؤ۔ میرے اندر کی انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے، شکست ان کا مقدر بنے گی۔ امید کرتا ہوں ایسا ہی ہو، لیکن جو میں نے سنا آپ کو بتایا۔ اس بارے میں ذرا بھی شک نہ کرو۔ ایسا ہے، اب اس نے علی بن عیسیٰ بن ماہان کو سپہ سالار بنایا ہے۔ پھر بے وقوفی کی میرے بھائی نے۔ میرے حضور، یہ ضرور ابن ربی کا انتخاب ہوگا۔ یہ اس کی پہلی شکست ہے۔ ابن ربی کینے اور لالچ میں اندھا ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر خلافت مجھے ملی تو جعفر بن یحییٰ اور آل برمک کے معاملے میں اسے معزول کر دوں گا اور اسے درندوں کے حوالے کر دوں گا، جبکہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ ایسا لگتا ہے اسے۔ دوسروں کی غلطی کی سزا اسے نہیں دوں گا۔ اسے یہ بات سمجھنی چاہیے یہاں سرزنش والد کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے آل برمک پر غضب ڈھا کر اس حکومت کی عظمت کو مٹی میں ملا دیا۔ ان کے لشکر کی تعداد ہمارے سپاہیوں کو خوف زدہ کر سکتی ہے۔ اعلان کر دو کہ امین جنگ جیتنے کے بعد سخت انتقام لے گا، اور انتقام اس قدر بھیانک ہوگا کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی اور پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے گی۔ خطیبوں کو حکم دو کہ تمام مساجد میں طاہر بن حسین کی کامیابی کے لیے دعا اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کریں۔ تب لوگ ابن ماہان کا مقابلہ کریں گے اور طاہر کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھیں گے۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر طاہر کو شکست ہوئی تو دوبارہ جنگ کی تیاری کریں گے، اگرچہ بغداد پوری طاقت سے لڑنے آیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ ان کی پہلی شکست آخری شکست نہیں ہے۔ آپ کو اس بچے کی ولادت مبارک ہو۔ اب آپ خدا کے ولی کی ماں ہیں۔ میری بہن، جب میں اسے گود میں لیتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عالم ملکوت میں پرواز کر رہی ہوں۔ دوران حمل میں جو خواب دیکھتی تھی اور آپ سے ذکر کرتی تھی، ان کی تعبیر اب مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آپ میں یہ صلاحیت تھی کہ خدا نے اپنی حکمت کی بنیاد پر
آپ کو خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیا۔ اے میرے خدایا، تیرا بے پناہ شکر ہے کہ یہ مبارک وجود تو نے خاندان رسالت کو عطا فرمایا۔ میں نے بھی ایسا سنا ہے کہ میرے بھائی سے بابرکت وجود کہتے ہیں، کیا ان کا لقب یہی ہے؟ نہیں، ان کا لقب تو جواد ہے۔ تو بس تمام شیعوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی تمام حاجات اور مشکلات میں انہی کو وسیلہ بنائیں۔ میری مدد کیجیے تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکوں، انہیں سمجھ سکوں۔ پریشان نہ ہوں آپ، جس طرح خدا نے اس بچے کی ولادت میں آپ کی مدد کی ہے، اسی طرح اس کی پرورش کی بھی توفیق عنایت فرمائے گا۔ یہ سب آپ کی اور اس کے والد ماجد کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ اے خراساں کے سپاہیوں، اپنے عزیزوں کی خاطر، اپنی زمین کی خاطر اپنے دشمن کا مقابلہ ایسے کرو جیسے کوئی شیرنی اپنے بچوں کا دفاع کرتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہماری زمین پر قبضہ کر لے اور ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ وہ تعداد میں تم سے زیادہ ہیں، لیکن ایک بات میری ہمیشہ ذہن میں بٹھا لو کہ جنگ کبھی بھی تعداد سے نہیں بلکہ محکم ارادے اور مضبوط ایمان سے لڑی جاتی ہے۔ ابن مہان کے لشکر کو اپنی تلواروں کا مزہ چکھاؤ اور اس کی دھار سے اپنے غصے کا اظہار کرو۔ اپنی صفوں کو مضبوط کر لو، دشمن کو کمزور نہ سمجھو۔ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی حفاظت اور اہل بیت کے حق کو زندہ کرنے کے لیے اس طرح لڑو جیسے تمہارے سامنے صرف دو راستے ہوں، یا کامیابی یا پھر موت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خراسان میں آ رہا ہوں، اے بہترین باغات اور دلکش کنیزوں کی زمین، اے بہترین باغوں اور وسیع زمینوں کے مال۔ ابن مہان کا دل خراسانیوں کے کینے سے بھرا ہوا ہے اور میں ان کو شکست دینے آ رہا ہوں۔ پہنچ رہا ہوں میں تم لوگوں کے پاس، اور اس کا علاج طاہر کے لشکر کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو کچلنا ہے۔ میں ابو مسلم سے کم کمزور نہیں ہوں۔ جب وہ تدبیر اور درایت اور معمولی سے لشکر کے ساتھ بنی امیہ کی سلطنت کی بساط پلٹ سکتا ہے تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ بس ضرورت ہے کہ میں اس کی آخری غلطی کو نہ دہراؤں اور اس جیسی نادانی نہ کروں۔ میں خراساں پر اپنی فتح کی مہر لگا کر ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ ابن مہان، ہمارے حملے کا انتظار کرو۔ سلام ہو امیر عیسیٰ ابن مہان پر۔ کیا بات ہے یا خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے امیر۔ فوجیوں کو جمع کر کے جنگ کے لیے ابھاریے اور انہیں جنگی اصولوں پر عمل کی تاکید کیجیے تاکہ وہ جنگ کے لیے تیار رہ سکیں۔ ان میں سے اکثر صحرا میں سرگرداں ہیں، انہوں نے ایک مدت سے جنگ کی مشق نہیں کی۔ انہیں چاہیے کہ اپنے فوجیوں کی تعداد پہ مغرور نہ ہو اور جی جان سے جنگ کریں۔ میرے سردار امیر طاہر کو کم نہ سمجھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرتا ہے۔ اگر وہ معمولی لشکر لایا ہے تو مرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ کامیابی کی تدبیر کر کے آیا ہے۔ کہیں وہ معمولی سا شعلہ ہمارے لیے بھڑکتی ہوئی آگ نہ بن جائے۔ ہمیں جو بھی کرنا ہوگا بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ خاموش ہو جاؤ، جیسا تم سمجھ رہے ہو طاہر ویسا نہیں ہے۔ میدان جنگ میں جب مرد اپنے برابر کے لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں تو فکر مند ہوتے ہیں۔ سپاہیوں کو اس تیاری کی ضرورت ہوتی ہے جب مقابلہ برابر کا اور ٹکر کا ہو۔ جیسا آپ کہیں امیر، میرا کام تو بس آپ کی اطاعت کرنا ہے۔
اپنی تلوار کو تیز کرو، مقابلے کا وقت آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر میں جنگ کا آغاز ہوگا اور طاہر کا سر ہمارے سامنے ہوگا۔ میں تم سے زیادہ جنگی فنون کو جانتا ہوں اور مجھے شکست دینے میں اتنی مہارت ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسا آپ کا حکم میرے امیر، جنگ شروع ہوتے ہی ہم آپ کو حیران کر دیں گے۔ ہاں، ہمیں اپنے کمانداروں سے یہی امید ہے۔ جاؤ۔ میرے بھائی، میرے آقا، آپ پر سلام ہو۔ وعلیکم السلام حکیمہ، یہ کیسا ہے؟ الحمدللہ، میں اس بچے کو آپ کے دیدار کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ مبارک فرزند ہے، ہمارے شیعوں کے لیے اس سے بابرکت کوئی بچہ نہیں۔ میرے بھائی، اس بچے میں نے ایک الگ انداز پایا ہے۔ کیا دیکھا بہن؟ اس نے ولادت کے وقت کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ بچہ اور اس کی والدہ دونوں ہی پاک تھے۔ کچھ الگ ہی نورانیت تھی اس بچے میں، خدا سے عجیب انداز میں مناجات کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ بچہ دوسرے بچوں سے بلکہ اس گھر کے تمام بچوں سے بہت الگ ہے۔ اسے ملکوت اعلیٰ کی تائید حاصل ہے، جیسے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک باکمال شخصیت کا مالک ہے۔ میں اس بچے کو دیکھ کر بہت حیران ہوں۔ میں اور میری بہن اس بچے سے مانوس ہیں، بلکہ اس سے محبت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتی ہیں۔ یہ بچہ بہت کم وقت میں ہم سب کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ اے حکیمہ، آئندہ بھی اس بچے کے کام کافی عجیب پاؤ گی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ یہ بات یاد رکھو، ان قریب تم لوگ دشمن کا مقابلہ کرنے والے ہو۔ ان کی تعداد دیکھ کر یہ یاد رکھنا تم لوگوں کو، گھبرانا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن پر یقین رکھو، قرآن فرماتا ہے اگر تم صبر و استقامت سے کام لوگے تو دگنی نہیں بلکہ 10 گنا فوج پر بھی کامیابی حاصل کر سکو گے اور کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا۔ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، تمہیں انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو آپ نے سنا جناب۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، ان لوگوں نے عہد الہی کو توڑا ہے، یقیناً ان کا حساب ہوگا۔ یقیناً میرے آقا۔ سلام ہو میرے حضور محمد امین پر۔ وعلیکم السلام۔ یہ وہی عہد نامہ ہے میرے حضور جو کعبے میں موجود تھا۔
आगे बढ़ो सिपाहियों। इन्हें अमान न दो, दो तरफ से हमला करो। खुद चलकर कत्ल होने आए हैं ये, अब देखना तुम। आगे बढ़ो। ध्यान आगे करो, इन तीरों से बचने की कोशिश करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। महान। खुदाया तेरा शुक्र है, खुदाया तेरा शुक्र है, खुदाया तेरा शुक्र है, खुदाया तेरा शुक्र है, खुदाया तेरा शुक्र है।